تاحال بات پیمز ملازمین کے بیانات ریکارڈ کرنے سے آگے نہ بڑھ سکی۔ انکوائری کمیٹی نے ابھی تک ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت پیمز کے 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ اور متاثرہ خاندانوں سے معلومات حاصل کی ہے۔ کمیٹی نے سی ڈی اے کے فائر اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا بھی دورہ کیا۔ عثمان خان رپورٹ کریں گے۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے پیمز ہاسپٹل میں 14 معصوم پھول کھلنے سے پہلے کس کی غفلت سے مرجھا گئے؟ متاثرین بدستور غم کی تصویر، مگر تاحال ذمہ داروں کا تعین نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی کی روایتی تحقیقات جاری، لیکن کوئی غفلت کا مرتکب ٹھہرا، نہ ہی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ انکوائری کمیٹی نے ہاسپٹل کا دورہ اور جائے وقوع کا معائنہ تو کیا، لیکن فی الحال بات بیانات ریکارڈ کرنے تک ہی محدود ہے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی نے ای ڈی پیمز، ڈیوٹی ڈاکٹرز، نرسز اور ایم سی ایچ سینٹرز کے 18 سیکیورٹی گارڈ سمیت 30 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ ملازمین سے تحریری بیانات بھی طلب۔ کمیٹی نے حادثے کے وقت آن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ چیک کرنے کے ساتھ ہائی رسک نومولود بچوں کے ہنگامی انخلاء کے ایس او پیز، فائر سیفٹی انفراسٹرکچر اور حفاظتی ضوابط پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ متاثرہ خاندانوں کے علاوہ پیمز، فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 سے متعلقہ تفصیلات بھی حاصل کر لی گئیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے سی ڈی اے فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا بھی دورہ کیا۔ فائر اینڈ ایمرجنسی سٹاف اور فائر فائٹرز کے بیانات اور موقف قلم بند کیے۔ عملے نے کمیٹی کے سامنے سانحہ پیم سے متعلق 20 سوالات کے جواب بھی دیے۔ واقعہ کے وقت موجود عملے سے امدادی کارروائیوں اور دیگر امور سے متعلق بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی سے 48 گھنٹے میں عبوری رپورٹ مانگ رکھی ہے۔ سانحہ پیمز اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی کی تحقیقات جاری۔ انکوائری کمیٹی کی وزیر اعظم کو آج کی پیش رفت پر بریفنگ۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے انکوائری کمیٹی حادثے کی عبوری رپورٹ کل وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ 5 روز میں کمیٹی حتمی فائنڈنگز اور سفارشات تیار کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ گھر گھر سوگ، سانحہ پیمز پر ہر آنکھ اشک بار۔ بیٹے کو کھونے والے ادریس خان شدت غم سے نڈھال، ذمہ داران کے خلاف سخت ترین کارروائی کا مطالبہ کر ڈالا۔ سانحے کے باوجود پیمز انتظامیہ کا رویہ بھی نہیں بدلا، مریضوں کو دوسرے اسپتال جانے کا کہا جانے لگا۔ اٹینڈنٹ عدنان نے بتایا کہ عملے کا کہنا ہے کہ بچے اور ماں کو کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے 4 سال بعد بیٹا دیا، عملے کی غفلت نے چھین لیا۔ سانحہ پیمز میں بیٹے کو کھونے والے ادریس خان غم سے نڈھال۔ دھواں نکل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، نرس ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں، دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ میرے ساتھ اور بھی 2-4 والدین تھے جن کے بیٹے اندر تھے، عورتیں بھی تھی جن کے ابھی آپریشن ہوئے تھے۔ شیشے توڑنے کے لیے ہمارے پاس ہیمر تک نہیں تھے، ہاتھوں سے توڑتے رہے ہیں، ٹانگیں مار کے توڑتے رہے ہیں۔ 14 معصوم جانے چلے جانے کے بعد بھی پیمز اسپتال انتظامیہ کا رویہ نہ بدلا، ایک بار پھر روایتی بے حسی دکھا دی۔ مریضوں کے علاج کے لیے دوسرے اسپتال جانے کا کہا جانے لگا۔ کل آپریٹ ہونا ہے مسز کا یہاں پہ، ہم آپ کے بچے اور مسز کے رسپانسبل نہیں ہیں۔ آپ اس لیٹر پہ سائن کریں اور اپنی مسز کو لیں اور کہیں اور چلے جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے بچے کو کہاں لے کے جائیں، اپنی مسز کو کہاں لے کے جاؤں؟ مشکلات سے لڑتے عدنان نے مطالبہ کیا حکومت فوری طور پر سہولت بحال کرے، اگر فنڈز نہیں تو وارڈ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آج کی ڈیٹ میں اس نرسری کو بحال کریں۔ ہمارے پاس گورنمنٹ کے اتنے فنڈ ہونے چاہیے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ بحال ہو جائے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں یہ اسپتال بند کر دیں ہمارے لیے یار۔ ادھر بیوروکریسی کے ڈھنگ نرالے ہیں۔ نئے سیکرٹری صحت نے ٹینٹ لگا کر وزارت کا کیمپ آفس بنا دیا، جبکہ لواحقین اپنے ننھے پھولوں کی لاشیں لے کر کب کے جا چکے۔ پیمز حادثے کی عبوری انکوائری رپورٹ کل تک آ جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں رپورٹ کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا، حادثات کبھی منصوبہ بندی سے نہیں ہوتے۔ وہ ویڈیو فوٹیج سے اب انکوائری کمیٹی دیکھ رہی ہے کہ آیا اتنا رسپانس ٹائم تھا کہ ان بچوں کو ڈیو نیٹل جو سروائیو بھی اس آکسیجن پہ کر رہے تھے اور اس آئی وی لائن پہ، کیا انہیں ریموو کر کے کس طرح سے ان کی جانیں بچانا تھی۔ یہ وہ ٹیکنیکل سوالات ہیں میرے خیال میں جن پہ ہمیں کسی قسم کی پریڈکشنز نہیں دینی چاہیے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کل اپنے آپ کو اسی لیے پیش کیا، لیکن کیونکہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اس کے ٹی او آرز ہی یہ تھے کہ انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ تعین بھی کریں۔ انٹرم رپورٹ کا ساتھ آ جائے گی، وہ انہوں نے خود یہ آفر کر رکھی ہے کہ اگر اس طرح کی غفلت ثابت ہوتی ہے جو کنیکٹ ہوتی ہے ہائر لیول پہ بھی تو وہ
وزیر صحت سانحہ پیمز کی ذمہ داری قبول کریں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، مطالبہ زور پکڑ گیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے بھی مصطفیٰ کمال اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز سے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ ارکان کا پیمز کا دورہ، جائے وقوع کا جائزہ لیا، اسپتال انتظامیہ اور عملے کے بیانات پر عدم اعتماد۔ پیر کو پیمز اسپتال میں اجلاس بلا لیا، مصطفیٰ کمال سمیت اعلیٰ حکام کو طلب کر لیا گیا۔ ٹکا خان ثانی کی رپورٹ۔ 14 نومولود بچے جاں بحق ہونے کا دل سوز سانحہ، اقتدار کے ایوان والے خود پیمز اسپتال پہنچ گئے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے ارکان کا دورہ، وارڈ کا معائنہ کیا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت عملے سے ملاقاتیں۔ کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار نے پیمز انتظامیہ کا موقف مسترد بھی کر دیا۔ کہا گیا کہ اے سی سے ایک اسپارک نکلا تھا جس سے یہ آگ بھڑکی ہے 1 منٹ میں، تو وہ ہم نے یہاں دیکھا، سورس آف جو فائر تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ کمیٹی نے پیمز اسپتال کے انتظامات پر کئی سوال اٹھا دیے۔ سرکاری اسپتالوں میں فائر سیفٹی انتظامات کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار۔ کچھ ارکان نے وفاقی وزیر صحت اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کے استعفوں کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ نیو بورن بیبیز کے لیے آپ کو کون سی احتیاط کرنا چاہیے وہ نہیں تھی یہاں پہ۔ ایک پرانی نرسری جو 1990 میں بنا ہوا تھا، اس کی کیا کبھی مینٹیننس ہوئی تھی؟ مینٹیننس اگر ہوئی تھی تو پرانا اے سی کیوں لگا ہوا تھا؟ انہوں نے آکسیجن کی پائپ کو کیوں نہیں دیکھا کہ اس میں کوئی لیکیج ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ہمارے ہیلتھ کے منسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ کمیٹی چیئرمین نے ساری صورتحال پر تفصیلی غور کے لیے پیر کو پیمز اسپتال میں ہی اجلاس بلا لیا۔ وزیر صحت، سیکریٹری صحت، سی ڈی اے اور سول ڈیفنس افسران طلب۔ اہم اجلاس میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی ارکان سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں سانحہ پیمز پر دل غمزدہ ہے، اسے صرف خبر سمجھ کر بھول نہیں سکتے۔ کمیٹی بن گئی اور ہم بھول جائیں، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کہاں جا رہا ہے؟ یہ سانحہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ملک میں آج غریب دشمن نظام ہے۔ کچھ ہفتے پہلے کہا گیا کہ نظام ناکام ہو گیا۔ سوال ہے کہ کون سا نظام ناکام ہوا؟ وہ نظام ناکام ہوا جو کل بچوں کو ان کی ماں سے جدا کر گیا۔ پاکستان اور کویت کے دفاعی تعلقات میں اہم پیش رفت، دونوں ممالک کے درمیان پروٹوکول ایگریمنٹ 2026 پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے وزرائے دفاع نے اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ نیا معاہدہ 2023 کے دفاعی تعاون کے معاہدے کے تحت موجودہ عسکری تعاون کے فریم ورک کو مزید وسعت دے گا۔ نئے معاہدے کے تحت پاک افواج کویتی مسلح افواج کو تربیت، استعداد کار بڑھانے، بارڈر مینجمنٹ اور دیگر دفاعی شعبوں میں معاونت فراہم کرے گی۔ دونوں ممالک نے باہمی اعتماد، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور تاریخی برادرانہ تعلقات کی بنیاد پر دفاعی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران، آبنہ ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ، اسے امریکہ سے منسلک کرنے کی خبریں بے بنیاد ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں۔ مکہ مشترکہ معاہدے کا فارم دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے۔ حتمی فیصلہ باضابطہ درخواست موصول ہونے پر تینوں ممالک مشاورت سے کریں گے۔ ترجمان نے سرگودھا کے قریب ڈرون بھیجنے کا بھارتی دعویٰ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورہ تہران پر کچھ حلقوں کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا فیلڈ مارشل کا دورہ خالصتاً کشیدگی میں کمی کی پاکستانی کوششوں کا حصہ تھا۔ This visit was undertaken purely in the context and backdrop of Pakistan's ongoing role as a mediator. The discussions during the visit focused on regional de-escalation, breaking the military stalemate, and exploring negotiated settlement to restore regional peace and stability. ترجمان نے سابق بھارتی سی ڈی ایف کا کیڈانا پہاڑوں سے متعلق دعویٰ مسترد کرتے ہوئے اسے لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ قرار دیا۔ کہا تاریخ بالی ووڈ انداز کے بیانیے سے نہیں بنے گی۔ No strategic asset or sensitive infrastructure was compromised in Pakistan. History established by facts and evidence, not by Bollywood-style retrospective claims. وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے. These post-facto punches would be better directed at their own faces. ترجمان نے افغان وزیر داخلہ کی مشترکہ میکانزم کے قیام کی تجویز کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے مشروط قرار دیا۔ For any dialogue to take place, Afghan Taliban must ensure that Afghan soil is not used to perpetrate terrorism against Pakistan. We remain ready for institutional coordination, provided it results in tangible and verifiable counter-terrorism measures
and effective border management. तर्जमान का कहना था कि मक्का मुआहदे का फोरम दीगर ममालिक के लिए भी खुला है। हतमी फैसला बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल होने पर तीनों ममालिक मशावरत से करेंगे। किसी मुस्लिम मुल्क की सरजमीन दूसरे मुस्लिम मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। तेहरान में तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामी ममालिक को आपस में ताउन करना चाहिए, सालिसी के तरीक़ाकार को अपनाना चाहिए, खित्ते के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए। ईरानी सदर ने कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान हम पर जंग मुसल्लत की, ईरान ने जंग शुरू नहीं की, हमने मुल्क का मजबूती से दिफा किया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान ईरानी अवाम मुत्तहिद रही। ईरान कमज़ोर मुल्क नहीं, वो अपना दिफा करना जानता है। ईरान से मुतालिक अभी तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, इस वक्त ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमें अभी तक ईरान की जानिब से संजीदा मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। सदर ट्रंप कहते हैं संजीदा मुज़ाकरात के इशारे मिलने तक ईरान के साथ बातचीत नहीं हो सकती। आम आदमी के मसाइल का दहलीज पर हल यकीनी बनाने के लिए नए सूबे वक्त की ज़रूरत है। इसकी हर फोरम पर मुकम्मल हिमायत करते रहेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा, रियासत की सालमियत और वतन अजीज़ से बढ़कर कोई हुकूमत, इक़्तिदार या कुर्सी नहीं हो सकती। जो इस मकसद में साथ देगा वो साथ रहेगा, वरना उसे जाना होगा। हज़ारा की तरह सूबा बहावलपुर की भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, सराइकी सूबा मुल्तान और दीगर इंतज़ामी यूनिट्स भी बनने चाहिए। पीपीपी का नए सूबों के लिए पार्टी की सतह पर ठोस हिकमत अमली अपनाने का फैसला। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने वाजे किया कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। वतन अजीज ज़ातियात और सियासी मफादात से मुक़द्दम और मुक़द्दस है। नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स के बगैर आवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं रहा। किसी को पसंद हो या ना हो, अच्छा लगे ना लगे, नए सूबे बनाना होंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि हुकूमत इतनी अहम नहीं होती जितना मुल्की मफाद अजीज होता है। शख्सी या सियासी मफादात किसी सूरत पाकिस्तान के मफाद से बड़े नहीं हो सकते। आम आदमी के मसाइल उसकी दहलीज पर हल करने के लिए छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। रियासत की सालमियत और वतन अजीज से बढ़कर कोई हुकूमत, इख्तिदार या कुर्सी नहीं हो सकती। मुल्की बका, तरक्की और खुशहाली के लिए कुर्बानी से हरगिज नहीं हिचकिचाएंगे। जो इस मकसद में साथ देगा वो साथ रहेगा, वरना उसको जाना होगा। किसी को जाना है चला जाए, इस उसूली फैसले पर असर नहीं पड़ेगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा कि हज़ारा सूबे की तरह सूबा बहावलपुर की भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। सराइकी सूबा, मुल्तान और दीगर इंतजामी यूनिट्स भी बनने चाहिए। हर फोरम पर मुकम्मल हिमायत करते रहेंगे। जो सियासी जमात भी नए सूबों के लिए कदम बढ़ाएगी उसका साथ दिया जाएगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान से सेक्रेटरी जनरल मियां खालिद महमूद और सूबाई सदर राना नज़ीर अहमद खान ने मुलाकात की। गिलगित बल्तिस्तान से सूबाई वजीर हाजी अनवर अली और मेंबर GB असम्बली इमाम मालिक भी मौजूद थे। सूबा बहावलपुर को बहाल किया जाए वरना तहरीक चलाएंगे, मैं खुद इसकी क़यादत करूंगा। प्रिंस बहावल अब्बासी का कहना है कि तमाम सियासी जमातें सूबा बहावलपुर की हैसियत तस्लीम कर चुकी हैं। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली से करारदादें भी पास हो चुकी, अब इन पर अमल दरामद होना चाहिए। प्रिंस बहावल अब्बासी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बहावलपुर सूबे का ताल्लुक है, ये एक नया सूबे बनाने की बात नहीं की जा रही, बल्कि ये बहावलपुर के लोगों की एक पुराना हिस्टोरिकल राइट है। 1955 में जब 1 यूनिट बना तो एक वादा किया गया था कि जब ये 1 यूनिट टूटेगा तो बहावलपुर एक वापस सूबा बन जाएगा। 2013 के इलेक्शन से पहले पंजाब असम्बली में और नेशनल असम्बली में करारदाद पेश की गई जिसमें बहावलपुर प्रोविंस को रिकग्नाइज किया गया। जो करारदाद इन्होंने खुद पेश किए थे, ये इन करारदातों को क्यों नहीं रिकग्नाइज? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जिस तरह मेरे वालिद साहब ने किया था, मैं जो हो सकता है इस मूवमेंट को लीड करने की कोशिश करूंगा।